حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتا تھا۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو، سارے کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آپ کے قریب آ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہذا ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب نبی پاک لوگوں کے پاس سے دوبارہ گزرے اور ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اس واقعے کا مقصد آپ کو یہ باور کروانا ہے کہ جو نبی جانوروں کے لیے اتنے رحمت للعالمین، وہ انسانوں کے لیے کتنے رحمت کے باعث ہیں۔ جو ہم اس نبی کی امت ہیں جو رحمت للعالمین، جس نے ہمیں پیار اور محبت کا درس دیا، جس نبی نے ہمیں سب سے پہلے تحمل کرنا سکھایا، جو ہم میں سے ختم ہو گئے۔ آج ہم کسی کی بات کو، کسی کی حرکت کو، کسی کے نظریے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ برداشت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنی چاہیے، جنہوں نے پتھر کھانے کے باوجود بھی بد دعا نہ کی۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے۔